بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کے جی کلاس۔ بیٹا آج ہم نے اپنی اردو کی اس نوٹ بک پہ آج ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی نوٹ بک کو ایسے ہی آپ نے تیار کرنا ہے، اور تیار کرنے کے بعد آپ نے اس پہ آج کی تاریخ لکھنی ہے 13 اپریل 21، گھر کا کام، اور دن ہے آج منگل، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور آج کا آپ کا عنوان ہے حروف تہجی کی آدھی اشکال، ٹھیک ہے بیٹا۔ حروف تہجی کی آدھی اشکال ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ آپ کو کچھ حروف، یہ دیکھیں یہاں سے میں نے آپ کو یہ حروف تہجی کی آدھی اشکال میں نے آپ کو یہاں سے شروع کروائی تھیں۔ ہم نے یہ پہلے اس کی آدھی اشکال اس طرح سے لکھی، یہ اس کا پارٹ 1 ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو پارٹ 2 کروایا کہ یہاں پہ میں نے آپ کو یہ وہ آدھی اشکال کروائی تھیں کہ جو ہم نے جیسے بے کا خاندان اور نون، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ہم نے کلاس میں کیا تھا یہ کہ بے کا خاندان اور نون یہ ایسے حروف ہیں کہ جو شروع میں 2 طرح سے لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ شروع میں 2 طرح سے لکھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو حروف ہیں بے کا خاندان اور نون، اور یہ جو ہے بڑی یہ جو ہوتی ہے اس کی بھی شروع کی شکل یہ تو اسی طرح ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ جو دوسری طرح کی میں نے بے کا خاندان اور نون کی آپ کو شکل بتائی تھی، وہ شکل یہ کی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ صرف اس کی ایک یہ شکل ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے یہی جو اشکال ہے، یہی شکل جو ہے جب ہم لفظ کے درمیان میں کچھ بھی لکھتے ہیں تو اس میں جب یہ بے، پے، تے، ٹے، سے، نون اور یہ جب آتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اب آپ نے یہ جو اشکال میں آپ کو کروا رہی ہوں آدھی اشکال، ان کو آپ نے بار بار آپ نے اپنے ان کو رف رجسٹر پہ کرنا ہے آپ نے، تاکہ آپ کو ان اشکال کو آپ نے اپنے ذہن میں بہت اچھے طریقے سے آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آج میں آپ کو اسی جو ہمارے کچھ حروف ایسے اور ہیں کہ جن کی میں آپ کو آدھی اشکال کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن یہ وہ اشکال ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے میں نے لکھا ہوا ہے عنوان ہے حروف تہجی کی آدھی اشکال۔ اب یہ آدھی اشکال کیسی ہیں، اس میں آپ نے یہ دیکھیں ایسے ہی آپ نے یہ کالمز بنانے ہیں، کتنے کالمز؟ 4 کالمز، ٹھیک ہے، 1 2 3 4۔ پہلے کالم میں آپ نے لکھنے ہیں حرف، ٹھیک ہے، حروف جو ہم نے لکھے ہیں نا یہ حروف، یہاں پہ حرف نہیں حروف کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ پہلے خانے میں تو آپ نے یہ حرف ہی ٹھیک ہے، حرف لکھیں گے کہ اس میں ہم نے حرف لکھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے لکھنی ہے شروع میں شکل کیسی ہوتی ہے۔ اب یہ جو حروف میں نے آپ کو یہ دیکھیں 1 2 3 4 5، یہ 5 حروف ہیں، ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو 5 حروف ہیں ان کی ہم نے یہ کیسی، اس کی شروع میں کیسی شکل ہوگی اور اس کی درمیان میں شکل اور ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ شروع میں اور طرح سے ہوں گے اور درمیان میں یہ اور طرح سے ہوں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب یہاں پہ آپ نے پہلا کالم آپ نے بنایا حرف کا، دوسرا کالم آپ کا بنے گا کہ یہ جو حرف ہے یہ شروع میں کیسا ہوتا ہے، اس کے بعد یہی حرف جو ہے وہ درمیان میں کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد یہی حرف جو ہے وہ آخر میں کیسا ہوتا ہے۔ اس سے پچھلے بھی میں نے آپ کو بتائے تھے، آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بتایا تھا کہ یہ جو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو شروع میں یہ جو پہلے ہم نے حرف لکھے ہیں یہ شروع میں اس طرح سے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہ جو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسے ہوتے ہیں، پھر یہ درمیان میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ میں نے آپ کو ساتھ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو حروف ہیں جب سب سے آخر کسی بھی لفظ کے آخر میں آتے ہیں تو یہ ہمیشہ پورے لکھے جاتے ہیں، اپنی پوری شکل میں لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، یہ اپنی پوری شکل میں لکھے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں آج ہم نے یہ جو 5 حروف ایسے ہیں حروف تہجی کے
پوری جو حروف تہجی ہے اس میں یہ 5 حروف ایسے ہیں جو شروع میں اور طرح کے ہوتے ہیں، درمیان میں اور طرح کے ہوتے ہیں، اور آخر میں ان میں سے صرف ایک حرف جو ہے، یہ جو ایک حرف ہے یہ کون سا ہے؟ یہ ہاتھی والا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ جو ہاتھی والا ہے یہ حرف ایسا ہے پوری حروف تہجی میں، اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور اس کی جو میں آپ کو بتاؤں گی تو اس کی آپ نے مشق بار بار لکھنی ہے اپنے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہاں پہ یہ دیکھیں پہلا حرف ہم نے کون سا لکھا تھا؟ آئین، ٹھیک ہے؟ آئین، آئین کو دیکھیں، یاد رکھیں آئین جو ہے شروع میں تو وہی ہوگا جیسے میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ یہ دیکھیں آئین کی اصلی شکل ہوتی ہے یہ، اس کو یعنی آگے کی طرف آپ نے لے کے جانا ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے اگلا لفظ حرف جوڑنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے اس کو آگے کی طرف لے کے آنا ہے پینسل کو، یہ دیکھیں آئین، یہاں سے آپ نے یہ لائن کے آگے کی طرف چلنا ہے ایسے۔ اب یہ تو اس کی کسی بھی لفظ کے شروع میں تو یہ آئین ایسے آئے گا، لیکن یہی حرف جو ہے جب درمیان میں لکھا جائے گا، کسی بھی لفظ کے درمیان میں لکھا جائے گا تو وہ آپ کا ایسے ہوگا، یہاں سے یہ دیکھیں یہ اوپر کی طرف گئے اور یہاں سے آپ نے یہ راؤنڈ بنا کے آپ نے آگے آ جانا ہے، یہ دیکھیں ایسے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہاں پہ یہ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ اس کا بتاتی ہوں کہ یہاں پہ ہم نے اس کو کیسے لکھنا ہے، غور سے دیکھیں، یہاں سے آپ نے یہ لائن لی ایسے جیسے بے کی طرح کی، آپ نے اوپر کی طرف اس کو اٹھا دینا ہے ایسے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا اور قریب کر کے دکھاتی ہوں۔ اب یہاں سے آپ نے پیچھے کی طرف جانا ہے اور اس کو آپ نے لائن کے ساتھ جوڑ دینا ہے ایسے۔ اب دیکھا آپ نے کتنا فرق ہے اس میں کہ یہ آئین دیکھیں یہ پورا ہے، یہ دیکھیں یہ شروع میں یہ آدھا ہے، اور درمیان میں جب یہ آئے گا تو وہ اس شکل میں آئے گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ درمیان میں جب آئے گا تو وہ کس شکل میں آئے گا؟ اس شکل میں آئے گا، اور آخر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ پورا آئے گا ایسے، جب بھی آخر میں آئے گا تو یہ پورا ہوگا کسی بھی حرف کے لفظ کے آخر میں۔ اب یہ دیکھیں غائن، غائن کو بھی آپ نے ایسے ہی، آئین اور غائن یہ ان کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ دیکھیں آئین، یہ غائن جو ہے شروع میں جب آئے گا تو ایسے آئے گا، لائن کے اوپر کی آگے کی طرف آنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے جب درمیان میں جب آپ آئیں گے تو آپ نے اس کی شکل بدل جائے گی، یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے سیدھی لائن کے اوپر آئے، اس کو اوپر کی طرف اٹھا دیا یہاں سے، یا جیسے آپ نے بے کی شکل میں آپ آئیں گے، جیسے ہم بے کی شروع کی شکل لکھتے ہیں نا، ہلکی سی ترچھی لائن، اور اس کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے آپ نے، اوپر لائن سے اوپر اٹھا دیا ایسے۔ اب یہاں سے آپ نے پیچھے کی طرف چلنا ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں پیچھے کی طرف، اور یہاں سے آپ نے اس کو گول کر کے آپ نے آگے کی طرف لائن کے ساتھ جوڑ دینا ہے ایسے، یہ بن گیا، اور اس کے اوپر ایک نقطہ لگائیں گے تو یہ بن جائے گا غائن، غائن کی آدھی شکل، آئین کی آدھی شکل، غائن کی آدھی شکل، اور آخر میں یہ کیا ہوگا؟ پورا آئے گا ایسے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گئی میری بات کی؟ اب دیکھیں یہاں پہ اگلا حرف کون سا ہے؟ کاف، کش والا کاف، اس کو بھی یاد رکھیں کہ آپ کو جو میں بتا رہی ہوں اس کو غور سے دیکھیں۔ کش والا کاف جو ہے جب کسی لفظ کے شروع میں آئے گا تو وہ اس کا آدھی شکل ایسے ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہی آدھی شکل جب کسی لفظ کے درمیان میں آئے گی، یہ آپ جب آگے لفظ لکھیں گے نا تو آپ کو جو ہے وہ آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ لفظ ہم نے کیسے لکھے ہیں، لیکن اس کے لیے جب آپ کو لفظ لکھنے کے لیے آپ کو یہ اشکال لکھنی، اس کی آپ کو پہچان بھی ہونی چاہیے اور اس کی آپ کی بہت ڈھیر ساری مشق بھی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو کش والا کاف ہے اس کو ہم نے شروع میں ایسے لکھا، اور یاد رکھیں جب بھی ہم اس کش والے کاف کو الف کے ساتھ جوڑیں گے، الف کے ساتھ، تو ہم اس کو کیسے لکھیں گے؟ یہ دال کی شکل بنائیں گے، یہ دیکھیں یہ دال کی شکل ایسے، اور اس کے اوپر ہم کش لگائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ایسے سمجھ آ گئی آپ کو میری بات کی؟ یہاں پہ یہ سمجھ آئی ہے آپ؟ یہ دیکھیں
اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر یہ کش لگا دینا ہے، تو یہ ہمارے بن جائے گا۔ اب اس کے جب میں اس کو اوپر الف کے لے کے جاؤں گی تو یہ بن جائے گا کاف الف کا، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم اس کو الف کے ساتھ لکھیں گے تو ہم اس کو اس کش والے کاف کی جو آدھی شکل ہے وہ کیسے لکھیں گے؟ یہ دیکھیں دال کی شکل میں بنایا، اس کو ہلکا سا راؤنڈ بنانا ہے اور اس کے اوپر آپ لگائیں گے کش، ایسے۔ یہ آدھی شکل ہے درمیان میں الف کے ساتھ جب جڑے گا تو، اور پھر آخر میں یہ اپنی اصلی شکل میں ہو جائے گا ایسے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں گاف، گاف کو بھی جب یہ شروع میں ہوگا تو اس کی آدھی شکل ایسے ہی ہوگی جیسے یہ ہے آدھی شکل، لیکن جب یہی گاف ہم الف کے ساتھ جوڑیں گے درمیان میں آ جائے گا تو یہ گاف اس شکل میں ہو جائے گا، یہ دیکھیں یہ گول شکل میں، اور اس کے اوپر آ جائے گا دو کش ایسے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد ہمارا یہ گاف جو ہے وہ آخر میں بھی یہ پوری ہو جائے گی ایسے، ٹھیک ہے۔ اب اس حرف کی باری ہے، آخری جو حرف ہے یہ ہے ہاتھی والا ہے۔ اب اس کو غور سے سنیں میری اس بات کو کہ یہ جو ہے ہاتھی والا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں پوری حروف تہجی میں واحد یہ ایک حرف ایسا ہے جو شروع میں اور طرح کا ہوگا، درمیان میں اور طرح کا ہوگا اور آخر میں یہ اور طرح کا ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو شروع میں یہ کیسا ہوگا؟ یہ دیکھیں یہ ہے ہاتھی والی شکل، ہاتھی والی ہے کی شکل، ٹھیک ہے۔ درمیان میں یہ کیسے ہوگا؟ یہ دیکھیں یہ آپ نے یہ وی کی شکل بنا دینی ہے ایسے، یہ دیکھیں یہ وی کی شکل ایسے، اور اس کے نیچے آپ کا یہ آئے گا، اور جو آخری شکل ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ یہ دیکھیں جی یہ راؤنڈ، پہلے یہ وی ہے اور یہ آئے گا گول، یہ آخری شکل ہے اس کی، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ اس کی آخری شکل ہے ایسے۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ کس طرح ہوتا ہے، اس طرح سے آپ نے اس کام کو مکمل کرنا ہے، اور اس کی آپ نے بار بار مشق اپنے 4 سے 5 مرتبہ آپ نے اس کام کو، آپ نے آج کا جو کام ہے اس کو آپ نے 4 سے 5 صفحوں پہ آپ نے اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔